بڑی کثیر تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت کے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو. سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو اول تو آخر بلند آواز. الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما. ایک لمحہ جناب کا ضائع کیے بغیر نوکری کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت شعر تو کر رہے ہیں، لیکن ذکر پاک کے آغاز سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. کریم کربلا کے سلطان کربلا کے ماتمی ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں حسین بادشاہ کے ماتمی اور عزادار. پر پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، اس کو میں کہوں گا یہ 2 قدم آگے آئے گا، آپ سب اس کے پیچھے نظر اللہ نیاز حسین سارے 2 قدم آگے، ایک ترتیب بنے تو پھر کچھ پڑھنے کو ایک قدم. چھوٹے بھائی آپ تھینک یو سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں بھائی. سب آئیں گے جی، سب آئیں گے. بھجن اگر کچھ درمیان میں پانی نہیں ہے تو تھوڑا سا مہربانی. شکریہ شکریہ. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلند صلوات. ایک لمحہ جناب ضائع نہ کرا. نوکری کا آغاز ایک شعر تو کر رہے ہیں. عرض کریں کہ دین اسلام کا بس کتنا سا گوشوارہ ہے. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. اب یہ مصرع اول سے لے کے آخر تک تمام حلالی میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر میں اگلی بات کروں گا. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. آپ کا شکریہ جی، بہت مہربانی. بس اتنی ساری آپ کی مدد کی ضرورت تھی. لفظ ہے گوشوارہ. کاروباری لوگ پیارے بھائی سال بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد ایک فہرست بناتے ہیں، ایک لسٹ بناتے ہیں. میرے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ بس بات سمجھ آئی تو ہاتھ اٹھا دیجیے گا، کیونکہ میں زندہ قوم میں پڑھنے کا عادی ہوں. چونکہ ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ حاضر ناظر ہیں، وہ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں. اور میرا خطاب جس قوم سے ہے وہ زندہ قوم ہے. اور زندہ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ زندہ بندہ بولتا ہے. ٹھیک ہے، کئی میں یہ جی مومن بھی ویکھیں مجلس سے جا کے چپ کر کے بیٹھ جاندے، بیٹھک وہ سنواری نہیں دیندے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں، یہاں مجلس میں بولنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے درجات میں بلندی آئے. ٹھیک ہے.
اب میں اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں. میں نے لفظ گوشوارہ وہ سمجھا دیا ہے کہ کاروباری لوگ سال بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد ایک لسٹ بناتے ہیں، ایک فہرست بناتے ہیں. ایک طرف نقصان لکھتے ہیں، ایک طرف فائدہ لکھتے ہیں، ایک طرف پروفٹ لکھتے ہیں، ایک طرف لاس لکھتے ہیں. اب میں اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں. اور پورے دین اسلام کا گوشوارہ کہ پورے دین اسلام میں حاصل کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، ٹھیک ہے، پروفٹ کیا ہوا، لاس کیا ہوا. ایک مصرعے میں ایک لائن میں پڑھنے لگا ہوں. آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مجھے دکھی نہ کیجیے گا. میں عرض کریں کہ دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. ارے علی نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں صدقے جاؤں. آپ کا شکریہ. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. علی جہاں جہاں سے نکال کے دیکھا تو سب پتہ نہیں. دو چار بندوں کی خاموشی دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیوں دل کر ہے کہ میں ایک قطعہ اور آپ کو سناؤں. مشورہ ہے، مشورہ پسند آ جائے تو ضرور. نہیں ٹھیک ہے، مشورہ ذرا پسند آئے نا تو جیسا مشورہ ہے ویسی دعوت دیجیے گا. محض کریں کہ دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر. ٹھیک ہے، اب لفظ ہے نا قائم کر، یہ آپ نے بولنا ہے. دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر، خدا سے اپنی یوں راز و نیاز قائم کر. میں کریں کہ علی کا نام لے پھر رکھ قدم مصلی پر. کیوں؟ ارے نماز پڑھنے سے پہلے نماز اچھا جو نہیں بولے ان کو بات پسند نہیں آئی یا مجھے انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. بات تو یار میں نے کتنی اچھی کی ہے. خالق اکبر دے پیارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا ذکر کرو یا ہمارا ذکر سنو. نہیں، اللہ دے سونے حبیب نے فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے. ٹھیک ہے، تو زینت ایسے دیتے ہیں کہ ذاکر پڑھتا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے ذکر کی تائید کرتے ہیں، اس طرح ذکر کی زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کا موڈ ہو تو میں آپ کو ایک قصیدہ سناؤں. قصیدے کی ردیف ہے بہت دنوں سے. کتنے دنوں سے جی؟ بہت دنوں سے. بہت سارے ماتمیوں نے کسی ذاکر کو داد نہیں دی. کتنے دنوں سے جی؟ بہت دنوں سے. یہ قصیدہ آپ کے نوکر نے لکھا آج سے 9 سال پہلے. ٹھیک ہے، یہ قصیدہ آپ کے نوکر نے کتنے دنوں سے لکھا جی؟ بہت دنوں سے. ٹھیک ہے، بہت. یہ میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کیونکہ جو قصیدے کا مرکز ہے نا، مرکز وہ ہے بہت دنوں سے. یہ میرے چچا جان بیٹھے ہیں، ان سے لے کر آخری حلالی تک جیسے آپ سلوات پڑھیں گے ویسے میں آپ کو قصیدہ سناؤں گا.
غور کریں تھوڑی پیار سے مصرع پھر دوہرا رہے ہیں مرض کریں ہاں جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے 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 میں سب کے شمس نام ہے، کیا بات ہے، یہ میں نے پہلا شمس دیکھا ہے جو رات میں بھی ہے. بھائی ماشاءاللہ نام بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. صرف اس کی اب جو نسبت ہے نا وہ شاہ شمس، ٹھیک ہے، ان سے دیجیے گا. اور غور کرنے جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے، جو کہ ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، کتنے دنوں سے جی؟ لفظ ہے گمان، ٹھیک ہے، جو کہ گماں ہے. گماں لفظ ہے کافیہ، ٹھیک ہے. آگے بہت دنوں سے یہ ہے ردیف، ریپیٹیشن، بار بار. میں بڑی دیر لگا کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میری بات کو ضائع نہ کیجیے گا. اگلا جو کافیہ آئے گا نا، کافیہ اس کا مطلب ہے کھلا ہوا، اس کا مطلب ہے اوپن. مزید ہو جائیں غور کرنے میں کر رہے ہیں جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے مجھ پہ آیا ہے بہت دنوں سے جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے میں سب کے اب لطف آیا جی، اب لطف آیا. میں نے دیکھا کہ وہ آخری حلالی نے بھی ہاتھ اٹھا کے میری بات کا استقبال کیا اور لطف آ گیا. اب میں نے آپ کو انتظار نہیں کروانا، اب شعر پہ شعر پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کوئی میرا اہل سنت بھائی آ گیا ہے یا کوئی ایسا مومن آ گیا ہے کہ جو کبھی کبھی مجلس سنتا ہے. فی الحال میں اس سے بات نہیں کر رہا، میں اس حلالی موالی سے بات کر رہا ہوں کہ جو ماں کی گود سے یہ ذکر سننے لگا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ جو ماں کی گود سے یہ ذکر سن رہے ہیں نا، اس کو قصیدے کی سمجھ آ گئی ہے. سمجھ کیسے؟ کہ یاسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے مجھ پہ عیاں ہے. اب جو ماؤں کی گود سے یہ ذکر سننے لگے نا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ قصیدے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پہلے گمان تھیں، اب عیاں ہیں، اب کھلیے. اگر تسی بالکل تیار ہو تو میں پہلا مصرع پڑھنا چاہ رہے ہیں. غور کرنا ہے، 2 لائنوں کا شعر ہے. بہت دنوں سے یہ مرکز ہے. غور کرنا ہے، میں پہلا مصرع تاریخ دیکھ کے کیا جو پہلے گمان تھا اب عیاں ہے. پیش کریں
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। माशाल्लाह। सबके लुत्फ आया जी, लुत्फ आया। इसकी इको थोड़ी सी कम करें और शार्पनेस समझ दें, थोड़ा शार्प करें, आवाज़ को बारीक करें, थोड़ा बेस को थोड़ा कम करें, आवाज़ थोड़ी ऊंची करें। और कर लें जो कि गुमा है बहुत दिनों से, ये ठीक है, मालिक आपको सलामत रखे। मुझ पे हया है बहुत दिनों से, दरे खैबर उस संत गया था, जाने कहाँ है। सदके मैं मिंबर देना, मैं कोई कसमा चावल का आदि नहीं, लेकिन यकीन करो ऐसा मेरे समात आपने फराम कर दिया। हम मैं सोच रहे हैं कि मैं शेर पढ़ने इतने मंजर क्या पढ़ने और करने खाना खुदा खाना काबा। सऊदी हुकूमत के बंदियां ने एक इंजीनियर बुलवाया जर्मनी चो। चाचू जान मेरी तरफ देखिएगा, चाचू जान मेरी तरफ देखिए। एक इंजीनियर जर्मनी दे चो, उस इंजीनियर नाल लैके वो सऊदी हुकूमत के बंदे खाने खुदा खाने काबा के नज़दीक आए। एक कोने के बन के ना उन्हें सऊदी हुकूमत के बंदियां ने खाने काबा का नकाब हटाया। वैसे तो सारी दाद जो है वो दूसरी लाइन पे बनती है, दूसरे मिसरे में, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस मिसरे में, इस मजमे में मेरा पहला जुमला भी वसूल होगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। चलें देखते हैं क्या होता है। जो ना सऊदी हुकूमत के बंदे ने वो पर्दा हटाया, वो पर्दा हटा के उस इंजीनियर के पास वे कहते हैं इसको मिटाना नामुमकिन है, इसको मिटाना नामुमकिन है, जब निशान है बहुत दिनों से। सदके भाई क्या क्या लुत्फ आया हमेशा सबके जैसे हम पांचों ने मिल के आपको शेर सुनाया, इसी तरह मिल के एक नारा होगा। ये शेर मैं फिर पढ़ूंगा, एक मिल के नारा है। लुत्फ़ाया करीम करबला आपकी हिफाजत में। ये एक मेरा भाई बैठा है, तो ये मुझे ऐसे इशारा करे, ऐसे इसका मतलब क्या है भाई? फिर पढ़ो, यही मतलब है ना, ठीक है। वो लैया बकर की तरफ जाए ना, लैया और बकर की तरफ भाई, वो कहते हैं वालाक। वो हमारे इलाके का एक जाकिर था, चूँकि मेरा गरीब खाना इस्लामाबाद में है, तो वो इस्लामाबाद से गया तो उसने कोई शेर पढ़ा, तो वो कहते हैं वाला वाला वाला, तो उसने समझ नहीं आई भी वो क्या करें, तो वो आकर लगा भाई यार इस्तेमाल करके मैं नहीं आ सकता। सबके गौर करने गलत हसी गौर करने, शेर दोबारा पढ़ रहे हैं, गौर करने। उस हुकूमत बंदे उसने बस ये कहते हैं इसको मिटाना नामुमकिन है, इसको मिटाना नामुमकिन है, अजब निशा है बहुत दिनों से।
آپ جی سب کے بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ سب کے اس کو مٹانا ناممکن ہے، عجب نشان ہے۔ بہت دل اگر آپ اجازت دیں تو قصیدہ شروع کریں۔ یہ 2 شعر تو میں نے پڑھے فقط اور فقط آپ کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ قصیدہ تو میں نے ابھی شروع کرنا ہے، اور کرنا ہے خالق اکبر دا پیارا محبوب، ٹھیک ہے بیٹا؟ تھوڑا الگ الگ ہو کے بیٹھے، کوئی بات نہیں، بچوں کو نہ چلو بیٹا، تو آپ ادھر ہو بس، ٹھیک ہے۔ وہ مالک درجات بلند فرمائے، ذاکر اہل بیت عاشق حسین دیے صاحب تھے، وہ فرمانے ہیں کہ بچہ تے باندر اگر شرارت نہ کرے نا سمجھو بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ وقت آتے ہیں کہ دعا کیتا کرو انشاءاللہ کوئی بڑھا شرارت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کریں، میں شعر پڑھنا چاہ رہا، خالق اکبر دا پیارا محبوب، اللہ دا سونا حبیب۔ کچھ بندے جو ہے جی، کچھ بندے اللہ دے سونے حبیب دے کول آئے، کیا کہنا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس خاصگاری سیدہ کے لیے آئے ہیں۔ بچوں کے لیے بات آسان کرتا ہوں، ہم آپ کے پاس پاک سیدہ کا ہاتھ طلب کرنے آئے ہیں۔ جو ہے ایک لفظ ہے زبان کرنا یا زبان دینا، اگر اس بات کا میں مطلب بتا کے پڑھوں گا نا پھر شعر کا مزہ نہیں آئے گا۔ ذرا غور کر رہے ہیں، زبان کرنا یا زبان دینا، میرے اشارے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ جو دعا کیا، یا رسول اللہ ہم پاک سیدہ کا ہاتھ طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، رحمت کل چہرے تھے، جلال آ گیا، انہوں نے پاس بھی کیا دے میری زہرا صرف علی کی، میری زہرا صرف علی کی، میری زبان ہے بہت دنوں سے اب تو ہے آپ ہمیشہ جی آپ میری پھر کون سی؟ اچھا چلیں بزرگ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شعر ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے، لیکن باقی ذاکرین کی تو میں بات نہیں کرتا۔ میں شعر دوبارہ تب پڑھتا ہوں جب میں کہتا ہوں نا کہ میں شعر پڑھوں تو مجمع اونچی آواز میں کہے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے ہماری عشق کی نماز، جو مسجد میں پڑھتے ہیں، جو گھر میں آپ فرادہ پڑھتے ہیں، وہ ہے شریعت کی نماز۔ یہ گل ہے باجی، جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں وہ شریعت کی نماز ہے، یہ عشق کی نماز ہے۔ اس نماز میں بھی مومن کو بسم اللہ اونچی پڑھنے کا حکم ہے۔ اس نماز میں بھی جب ذاکر کہے نا کہ میں شعر پھر پڑھوں، آپ نے اونچی بسم اللہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں پوچھنے لگا شعر پھر پڑھیے جی، سر کے آپ لطف آئے گا شعر کا، غور کرنا ہے۔ رحمت کل دے چہرے سے جلال آ گیا، انہوں نے بس کیا کہ میری زہرا صرف علی کی، میری زہرا صرف علی کی، میری زبان ہے بہت دنوں سے ایک نعرہ مل کے، ایک نعرہ، شاباش بیٹا شاباش، سب مل کے سب کے
شہری کا خدا نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری صدقے میری اچھا یہ شعر تھا فقط اور فقط اگلے شعر کی تمہید. اور میں سید سوچ رہے ہیں کہ تمہید تے تواڈے مجمع اتنی داد دیتی ہے تو پھر شعر پہ کیسی داد ہوئی. چلو ایک گل دیا سرکار ابو طالب نگہبان رسالت خالق اکبر دے پیارے حبیب دے کول آئی آ کے بتیجا نہیں آکھیا بیٹا بھی نہیں آکھیا آ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ. جو علماء ہیں نا علماء وہ گھنٹوں کی تقریریں کرتے ہیں ایمان ابو طالب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے میں چونکہ کم علم ہوں نا اس لیے میں نے ایک لفظ میں ایمان ابو طالب پڑھ دی ہے. یا رسول اے اللہ کے رسول گل سن لیے آگے لگے یا رسول اللہ. میں اپنے گھر بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ جیسے شرفاء کا دستور ہے جیسے غیور لوگوں کا دستور ہے میں باقاعدہ طور پہ بیٹی واسطے خاص گاری کردہ حق طلب کردہ. چلو سوکھی گل کر دے یا رسول اللہ میں تواڈی بیٹی دا رشتہ طلب کردہ. رحمت کل دے چہرے دے مسکراہٹ آ گئی. مسکرا کے دیکھا کر لگے چچا جان آپ نے رشتہ اب مانگا ہے آپ نے رشتہ اب مانگا ہے میری تو ہاں ہے بہت دنوں سے جیو ماشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ پھر کہوں وہ پیچھے والے بسم اللہ اونچی کہیں تو پھر کیا چلو تعمیل حکم کر رہے ہیں تمام آدمی حکم دے شیخ پہ نظر کر رہے ہیں رحمت کل مسکرا کے دیکھیا کرنے کے چچا جان آپ نے رشتہ اب مانگا ہے آپ نے رشتہ اب مانگا ہے میری تو ہاں ہے بہت دنوں سے حسین بادشاہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے کریم کربلا قدم قدم پہ آپ کی محافظت فرمائے اور مالک یہی ذکر آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے. الہی امین. اب دو راستے ہیں میرے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ جس ٹائپ کا جس حساب کا میں ذاکر ہوں یا جس حساب کا مالکوں نے مجھے قلم دی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک قصیدہ میں آپ کو ادب سے بھرا ہوا وہ سناؤں ٹھیک ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ ایک ادبی شاہکار قصیدہ سناؤں. دوسرا راستہ یہ ہے جیسے میرے ذاکر بھائی کرتے ہیں نا ویسے ہی میں بازی میں افراتفری پا دوں ٹھیک ہے. ادبی قصیدہ سنو پکی بات ہے
مایوس تو نہیں کریں گے؟ میں قصیدہ بڑا کمال پڑھنے لگا ہوں، پھر دیکھ لیجیے گا، اب میرا ساتھ دیں گے؟ چلیں اے ماشاءاللہ، مالک آپ کی آواز پہ مزید کرم فرمائے۔ قصیدے کی ردیف ہے اچھا تشریف رکھے، غور ہے جی، غور ہے، اب تشریف رکھے۔ غور ہے جی، قصیدے کی ردیف ہے ٹھہری ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، ٹھیک ہے، پھر قصیدہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب شروع کریں جی قصیدہ۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، غور کر لیں، تھوڑی پیار واسطے، تھوڑی محبت واسطے مصرع پھر دوہرا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں ہاں ہاں ہاں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ سچے بار بار کریں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک ٹھہری ہوئی ہے یعنی رکی ہوئی ہے، ایک ٹھہری ہوئی ہے۔ جیسے مجھے کوئی پوچھے کہ یاسر بھائی آج کل آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں اس کو کہوں کہ میرا غریب خانہ اسلام آباد میں ہے، آج کل میں اسلام آباد میں ٹھہرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ ان معنوں میں آ رہی ہے، ہم غور کر رہے ہیں، نش کر رہے ہیں ہاں ہاں ہاں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ سب کے ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری۔ شیر کمال بالکل وہ جویں میرے ذاکر برادر نا بھائی بغیر توضیح بغیر تشریح شیر نظر کرے، ٹھہری ہوئی ہے، یہ مرکز ہے شیر کا۔ ہم غور کریں، یہ آپ کی توجہ ہوئی، یہ شیر آپ کے حوالے عرض کریں جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے۔ صدقے ماشاءاللہ صدقے غور کرنے، جہاں عباس، غور ہے جی، جہاں عباس نے چھوڑا تو اس کو، وہیں اب تک وفا
میرے پیارے بھائی قاسم مختار صاحب وہ تشریف فرما ہو گئے، ہر حوالے سے انشاءاللہ آپ کو محسوس فرمائیں گے۔ ایک شعر میں اس کا اور سناتا ہوں، پرانے علماء کو نہیں سنیا۔ راہب آیا، یا رسول اللہ میری اولاد، فرمایا لکھی نہیں، روتا ہوا باہر نکلا۔ کریم کربلا سامنے آ گئی، راہب ہمارے دروازے پہ لوگ روتے آئے، ہنستے گئے۔ راہب تو پہلا سوال نہیں ہے، امید سے آئے تھے نہ امید ہو کے جا رہے ہو، یہ کیا کرنے گا؟ مولا میں گیا تو نانے کو، انہوں نے فرمایا لکھی نہیں، جب نہیں تو نہیں تو نہیں۔ کریم کربلا دے چہرے سے جلال آ گیا، دیکھ کے اگر راہب سن سکتے ہو تو سنو۔ تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی ہے، ابھی میں سن کے راحت کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، راحت کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، مولا حسین کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ راحت کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، مولا حسین کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے کر دینے کا، انہیں میں طاقت ہے کہ وہ ظاہر کر کے دکھا دیتے ہیں خدا۔ یا کریم کربلا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک دو لائنوں کا حکم ہے، یہ میرے ماتمی بھائی ہیں، ایک شعر میں اس قصیدے کا چھوڑ دیتا ہوں، ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں، کر دوں؟ جیسے آپ سلوات پڑھیں ویسے ہی میں فرمائش پوری کروں۔ خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، میں کیا کہنے لطف آیا تو پیار سے مصرع پھر دہرایا، پیش کریں ہاں۔ خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا۔ کس سے، کب، کہاں، کیسے، یہ بتانے کا وقت ہی نہیں۔ میں اگلا مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں، غور کر رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں ہاں۔ خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، علی اصغر علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا، ہمیشہ لیے سن کے جا، کیا بات ہے جناب کی سنن دی، کیا بات ہے جناب دے میرے سماج، بس زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ یہاں بھی ممبر چھوڑ دیتا تو تقریباً تمام عزاداروں سے، ماتمیوں سے دعا مل گئی، لیکن مالک درجات بلند فرمائے خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی صاحب، وہ فرماتے تھے لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں، لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی
मजलूमियत और गुर्बत न पड़ी है। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। मैं शब्बीर के बदन में जो खून रह गया वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। खुदा गवाए खा की ये शाम सजदा में। अल्लाह अकबर। आज दिन है 14 सफ़र। कल का दिन उस मजलूमा की शहादत का दिन आई जल्द बारिश पुराने जाकिर पढ़ते हैं जिंदगी थोड़ी आई तो थे। मैं हाजी के जुमला आखिया कि जिसकी ज़िंदगी कम थी दुख ज़्यादा थे। एक मातमी अज़ादार आई उसके दिल का दर्द आई। वो कहने लगा यासिर भाई अगर इस मजलूमा की उम्र 60 साल भी होती तब भी हम यही कहते कि उम्र थोड़ी थी दुख ज़्यादा। सदके का बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया। मैं इंतज़ार ना करावा एक या दो मैं बयान पढ़ने फ़कत ये बयान पढ़ने तो पहले अदना जाकिर हुसैन होंगी हैसियत न चुके भाई काजिम साढ़े जाकिर बिरा एक लफ्ज़ आ गए कि अख आंसू ना भी आवे ना तो जुबान एक बारी हाय की सदा जरूर बुलंद करना। मैं यकीन करो कि सोचता रहा कि ये मेरे जाकिर मैं ये लफ्ज़ कदे पहले ना आख्या। मैं सोचता रहा कि ये जाकिर क्यों आते कि हाय की सदा जरूर बुलंद करो। कुछ दिन पहले मैं एक आलिम दीन का एक जुमला सुनिया। वो मैं जुमला सुनिया मेरे दिल में तस्कीन हुई। ठीक है उस दिन तो बाद फिर मैं भी आता कि एक बारी हाय जरूर किया करो। क्यों एक मेरी मासूमा सैन जो शहादत का वक्त करीब आया ना तो मेरे आका सज्जाद ने फरमाया मासूमा वैसे तो हसरत बड़ियाँ रह गई हैं लेकिन मासूमा कोई ऐसी हसरत हो जो कब्र तक याद रहे। तारी कदी के ये मेरी सैन का ना जिसम कवे है तो वे कहती सज्जाद वीर सज्जाद भाई वैसे तो बड़ी हसरतें रह गई लेकिन एक हसरत ऐसी है जो मुझे माशर तक नहीं भूलेगी। वो हसरत ये है कि मैं बाबा को हाय कह के रोना चाहती थी। मेरे गले की रस्सी इतनी तंग थी मैं हाय कह के रो नहीं सकती। एक बार हाय करो यार हाय तो कुछ भी नहीं है। मेरे गले की रस्सी इतनी तंग थी मैं अपने बाबा को हाय करके रो नहीं सकती। बस देख रहे हैं तकरीबन हर अख्तारे हर हाथ मातम वास्ते तैयार है। मैं इंतजार न करावा बस एक या दो बहन तुम सुनाओ। ज़ैनब दे वीर दी घर विच भूरी ते विछा ज़ारा दी दुआ मिलवे सिया। ज़ैनब दे वीर दी घर विच भूरी ते विछा ज़ारा दी दुआ मिलवे सिया। ज़ैनब दे वीर दी खत सिमर ने लिखे या हाकिम को आदा पिया खत सिमर ने लिखिया हायो हाकिम को असा कीते जुलाम अखीरे ते असा विच करबल दे मारे हिर फेरा दे करबल दे मारे हिल फेरा दे
ہساں وچ کربل دے مارے ہن بہناں دے سامنے ویر تو صدا گل جی میں سنی جن ویلے شام دے وچ اس کمینے نو خط ملیا لکھو ہے ہساں وچ کربل دے مارے ہن بہناں دے سامنے ویرے اس خط دی پچھلی طرف ایک تحریر جواباً لکھی میں دسنا چاہ رہا اس کمینے جڑا جواب لکھے اس دی تحریر کیا ہے ظالمات جی قتل حسین نو کر چھوڑی بھائیو کر چھوڑی وہ دی پھر نو قید کرائے تے میں سنیا ہی نہیں تر سکتی او کو نو